بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان اسپیشل سیریز کی ایک اور قسط میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، اس سیریز میں ہم بات کر رہے ہیں رمضان کی اہمیت اور اس کی فضیلت کی، اس کی خوبیوں اور بلند مقام کی۔ سیریز کی آج کی قسط میں ہم بات کریں گے ایک ایسے موضوع پر جس کی وجہ سے رمضان کی تمام برکات اور فضیلتیں ہیں، جس کی وجہ سے یہ مہینہ اتنا افضل ہو گیا کہ اس کی ایک رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے، کیونکہ اس ایک رات میں وہ کارنامہ انجام پایا جس پر ہزاروں مہینوں کی راتیں رشک کریں گی۔ دوستو، وہ موضوع ہے کہ رمضان مہینہ ہے قرآن عظیم کا۔ دوستو، قرآن حکیم حکمت سے بھری وہ کتاب ہے جس کی ایک ایک بات کائنات کے محکم اصولوں کی طرح اٹل اور مضبوط ہے۔ قرآن کریم وہ فرقان ہے جو حق و باطل میں فرق کر دیتی ہے، سچ کو جھوٹ سے الگ اور نمایاں کر دیتی ہے۔ قرآن مجید ہدایت اور رہنمائی کا وہ آتھینٹک سورس ہے جس کے ذریعے انسان اس شاہراہ عظیم پر چل نکلتا ہے جو اسے اس کی منزل مقصود تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ قرآن اللہ کی وہ مضبوط رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا بندوں کے ہاتھ میں ہے۔ جس نے اس رسی کو مضبوط پکڑا وہ ترقی کی راہ پر چڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ قرآن اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا وہ نور ہے جو انسانوں کو جاہلیت کے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے۔ یہ کتاب حسد، بغض، تکبر، بخل، نفرت، نفاق اور شرک، بزدلی اور پست ہمتی جیسی دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، قرآن کا موضوع انسان ہے۔ قرآن حقیقت میں انسان کو بتاتا ہے کہ اس کا بھلا کس چیز میں ہے اور برا کس چیز، اسے کس راستے پر چلنا ہے اور کس راستے سے بچنا ہے۔ قرآن کا مرکزی مضمون ہی یہ ہے کہ گمان اور اٹکل کی بنیاد پر لوگوں نے خدا اور نظام کائنات کے بارے میں، اپنی ہستی اور دنیاوی زندگی کے بارے میں جو نظریے قائم کیے اور ان نظریوں کی بنیاد پر جو سسٹم بنائے، وہ سب حقیقت کے اعتبار سے غلط اور نتیجے کے لحاظ سے تباہ کن ثابت ہوئے ہیں۔ دوستو، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جو قوم اللہ کی کتاب رکھتی ہو وہ کبھی پستی میں نہیں جا سکتی، لیکن اگر کوئی گروہ یا قوم اللہ کی کتاب رکھتی ہو اور پھر بھی ذلیل اور خوار ہو، محکوم اور مغلوب ہو، تو سمجھ لیجئے کہ وہ ضرور اس کتاب کو چھوڑ بیٹھی ہے۔ چھوڑنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس قوم نے کتاب سے ہاتھ اٹھا لیے ہوں یا اس کتاب کو ڈسون کر دیا ہو، بلکہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چھوڑ دینے کی کئی صورتیں ہیں۔ اس کو نہ ماننا اور ایمان نہ لانا بھی چھوڑ دینا ہے، اس میں غور نہ کرنا اور سمجھ کر نہ پڑھنا بھی اس کو چھوڑ دینا ہے، قرآن کی پرواہ نہ کر کے دوسری چیزوں جیسے بےہودہ ناولوں، دیوانوں، بیکار باتوں، کھیل تماشوں، راگ رنگ میں مصروف رہنا بھی اس کو چھوڑ دینا ہے۔ اور اس چھوڑ دینے کا خمیازہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جگہ بھگتنا پڑے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین۔ اللہ اسی کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو اوپر اٹھائے گا اور اسی کتاب کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو پستی میں ڈال دے گا۔ قرآن میں کہا گیا کہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ جو میرے اس ذکر سے، اس درس نصیحت سے یعنی اس قرآن سے منہ موڑے گا، اس کے لیے دنیا میں زندگی تنگ ہوگی اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ لہٰذا اگر بحیثیت قوم ہم اوپر اٹھنا چاہتے ہیں، ترقی کرنا چاہتے ہیں، آخرت میں نجات چاہتے ہیں، تو لازم ہے کہ اس کتاب کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ اس کتاب کے ہمارے اوپر 5 حق ہیں۔ نمبر 1، ایمان لانا، اور ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی باتوں کو تسلیم کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، کہ اس شخص کا کتاب پر کوئی ایمان نہیں ہے جس نے اس کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام ٹھہرا دیا ہو۔ دوسرے، قرآن کو پڑھنا، اور پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے الفاظ کی ادائیگی کا خیال رکھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فمن لم یتغنوا بالقرآن فلیس منا، جو اس کو بہتر انداز میں نہیں پڑھتے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ تیسرا، اس کا حق یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن کو سمجھنے کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص اس قرآن کو اتنا ضرور سمجھے کہ اس کے ذریعے اسے صحیح اور غلط کی تمیز ہو سکے اور یہ معلوم ہو سکے کہ اس کتاب میں اللہ رب العالمین نے اسے کیسا انسان بننے کا حکم دیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ لا قرأۃ لیس فیہا تدبر، ایسے پڑھنے سے کوئی حاصل نہیں ہے جس میں تدبر نہ کیا جائے، غور و فکر نہ کیا جائے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کا سمجھنا اور سمجھ کر اپنے زندگی کے ہر شعبے میں اسے اپنا رہنما بنانا مسلمان کا اولین فرض ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن سمجھنے کے لیے بہت مشکل ہے، تو اس الجھن کو خود قرآن نے یہ کہہ کر دور کر دیا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس کتاب کو آسان بنا دیا ہے سمجھنے کے لیے، تو پھر ہے کوئی سمجھنے والا؟ معلوم یہ ہوا کہ قرآن سمجھنے، نصیحت اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے بہت ہی آسان ہے، بلکہ اسے اللہ نے نازل ہی اس لیے کیا ہے کہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں، ہدایت حاصل کریں، اس پر تدبر کریں۔ فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکروا اولی الالباب، فرمایا کہ یہ ایک برکت والی کتاب ہے جو ہم نے تیری طرف اتاری ہے تاکہ تو اس پر غور کرے، تدبر کرے اور اس کی باتوں کو سمجھے، اور اس میں بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھنے والے ہیں، سمجھ رکھنے والے ہیں۔
پھر اس قرآن کو سمجھنے کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے اور تمام انسانوں تک اس کی تعلیمات کو اپنے عمل کے ذریعے سے پہنچایا جائے۔ اگر ہم محض سمجھ لیں اور اس پر عمل نہ کریں تو اس قرآن کی برکات دنیا کے اندر ظاہر ہو ہی نہیں سکتی۔ ایسا کرنا اس کتاب کے اوپر ایک بڑا ظلم ہوگا جو ان لوگوں کے ہاتھوں ہوگا جو اس کتاب کو ماننے والے ہیں۔ ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ لہٰذا اگر ہم ہمیشہ کی زندگی آخرت میں نجات چاہتے ہیں تو رمضان کے مبارک مہینے میں قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے خاندان مضبوط اور مستحکم ہو تو اس رمضان کے مہینے میں اپنے گھروں کو قرآن کی تعلیمات سے اس طرح سجائیں کہ گھر کا ایک ایک فرد قرآن کی مطلوبہ کردار میں ڈھل جائے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ سماج سے بھرشٹاچار کا خاتمہ ہو اور دنیا میں امن و سلامتی قائم ہو تو آئیے رمضان کے اس مبارک موقع پر اپنے کردار کو قرآن کے سانچے میں ڈھال لیں اور دنیا کے اوپر رحمت بن کر چھا جائیں تاکہ چاروں طرف خوشیاں ہوں، امن ہو، چین اور سکون ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس ماہ مبارک میں قرآن سے مضبوط تعلق بنانے کی توفیق عطا کرے۔ اگلی قسط کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔